الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید وافضل واشرف الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحليم الحليم الرؤوف الرحيم أما بعد صلاة على نبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرز صد طاعت بیریا نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضور الحاج صوفی باصفا صوفی محمد اسلم اشرفی صاحب دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ والرافعہ اور نہایت ہی قابل خیر و برکت برادر اکبر محترم المقام صاحبزادہ ڈاکٹر محمد نہال اسلم اشرفی صاحب مدد اللہ العالی اور محترم المقام حضرت علامہ جناب قبلہ شاہد علی اشرفی صاحب جملہ نعت خوانان حضرات اور اس کے ساتھ برادر اکبر محترم المقام قبلہ سید محمد کامران اشرفی صاحب اور جملہ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مریدین کا جمع غفیر ہے اور ہم آج حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا وملجانا ومعوانا حضور رہبر شریعت پیر طریقت شیخ الحدیث و شیخ التفسیر شیخ العلماء عارف باللہ زبدۃ العرفاء نجیب النجبا زاہد الزہداء حسن الحسنہ حضور اولاد مخدوم پاک
حضور الحاج سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ کا 11واں سالانہ عرس مبارک، اس کی اس خوبصورت تقریب میں ہم سب نے پایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، تقریباً آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے، انشاءاللہ اسی میں اپنی حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو زمین پر بھیج کر ایک معاشرت اور تہذیب کا رنگ ڈھنگ اور وچار عطا فرمایا۔ جو انسان اکیلا آیا تھا، اس انسان نے اکیلے پن کو دور کر کے اپنی ایک سنگت، ایک صحبت، ایک ہمسائیگی، ایک اڑوس، ایک پڑوس جو ہے اس کو پروان چڑھایا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے جبلت اور فطرت میں رکھی ہے۔ اکیلا انسان جو ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، جو انسان معاشرت کا حصہ بن جاتا ہے، کسی دوسرے انسان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کے ساتھ اور زیادہ قرب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ سب سے بڑا اس فلسفیانہ بات کی جو ایک انڈیکیشن ہے وہ گروہ انبیاء کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اپنی مخلوق میں گل مل کر رہنے کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ، یعنی یوم حشر، جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے، یوم حشر کو سارے انبیاء کا گروہ بھی ہے، پھر انبیاء کے گروہ کے بعد اصحاب کا گروہ بھی ہے، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر صلحاء ہیں، پھر اولیاء ہیں، پھر اتقیاء ہیں، پھر نجباء ہیں، پھر اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک ہر یعنی عام سے لے کر خاص تک سارے اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہاں کیا ہوگا کہ اکثر دوست سے بھاگیں گے، الاخلاء بھاگیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یہاں تک کہ انسان اپنے ہاتھوں کو کوس رہا ہوگا، جو سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس دن اللہ تعالیٰ منہ پہ مہرے لگا دے گا، اور اس دن پھر جب منہ پہ مہرے لگ جائیں گی، نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تو پھر ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے، اور انسان کہے گا ظالم، میں نے تجھے سکون دینے کے لیے ہے، پاؤں تجھے سکون دینے کے لیے ہے، پیٹ تجھے سکون دینے کے لیے میں نے چوری کی، میں نے ڈکیتی کی، میں نے برائی کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ہی میرا دشمن بن گیا۔ وہ ہاتھ اور زبان یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری مخلوق ہیں، تیری مخلوق ہے، اس کا تم نے حصہ بنایا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا اعلان فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب فرشتے اس سے لے کے جا رہے ہوں گے نا، تو اب یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ابرو کے بال کوئی گن سکتا ہے؟ There is anyone or any
سسٹم کہ دیٹ کاؤنٹس کوئی بھی نہیں گن سکتا. ایک اس ابرو کے بالوں میں ایک بال اللہ کی بارگاہ میں دست دراز ہوگا کہ یا اللہ دعا مانگے گا, درخواست پیش کرے گا, یا اللہ بے شک یہ سارا گناہگار اسے جہنم میں پھینک دے, مگر میں ایک بال گواہی دیتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ گناہوں پر پچھتا کے رویا تھا, اور جو رویا تھا نا تو وہ ایک آنسو گرا تھا, وہ مجھ سے نکل کے نیچے ٹپکا تھا. یا اللہ اس کو پھینک دے جہنم میں, میرا کیا قصور ہے, میرا کیا قصور ہے. اللہ تعالیٰ اس ایک بال کی گواہی پر اللہ فرمائے گا اے بال تیری گواہی پر میں نے سارا کا سارا اسے جہنم کی بجائے جنت میں ڈالا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بال کی گواہی تو اللہ اسے اس بندے کو جہنم سے جنت میں ڈال دے گا. اور فرمایا الا المتقین, جن کا اوڑھنا بچھونا, جن کا کھانا پینا, جن کا کلام کرنا, جن کا سنگتیں سجانا, جن کا محفلیں سجانا, جن کا لنگر پکانا, جن کا کپڑے پہننا, جن کا چلنا پھرنا, جن کا اڑانا, جن کا گفتگو کرنا, جن کا زبان کو کھولنا صرف اس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے, اس کی خوشنودی کے لیے ہے, اس کی چاہت کے لیے ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے بندے جڑ جا, بیٹھ جا ان کی صحبت میں جو صبح شام رب رب کرتے رہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ, اپنی آنکھیں اس رب کی بارگاہ سے نہیں پھیرتے. ایک بال کی سفارش پر رب جنت دے دے گا, اور جن کی چہرے کی خاطر رب دنیا کو رزق تقسیم کر رہا ہے, عزتیں تقسیم کر رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس کی دوستی قیامت کے دن ہمارے اور تیرے کام نہیں آئے گی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. آپ کے گوشت گزار میں تو ایک بال اس کو صحبت کس چیز کی ملی؟ رب کی بارگاہ میں رونے کی, آہ و بکا کرنے کی سنگت ملی, اور اس کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے جنت میں ڈال دیا. اور وہ جو ان چہروں کو تکتے ہیں جن چہروں کو رب تکتا ہے, جن چہروں کو رب تکتا ہے, یقین کریں یہ ہمیں نا آج دیکھیں آج کتنی افراتفری پریشانیاں, بھائی بھائی کا دشمن, بیٹا ماں کا نافرمان, باپ کا نافرمان. اور یہ حضرت کو یقین کریں, میں نے حضرت کی زیارت کی, آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں زیارت کی حضور شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور کیا نفیس طبیعت, کیا نزاکت, کیا لطافت. بولتے ہیں تو ہلکے سے بولتے ہیں, کبھی جیسے ہم جلالی ہیں خطیبہ یہ وہ بولتے ہیں تو ہلکے سے بولتے ہیں, مگر سامنے والے کو پورا سمجھ آتا ہے. یہ کرامت ہے ولی کی. نہال بھائی الحمدللہ تعین فرمائیں گے. میں نے 2 دفعہ مجھے ان کی صحبت ملی, یہاں تشریف لائے. آخری دفعہ 2007 میں تھا, تو ہلکے سے بولتے تھے. اور یہ جو شخصیت تشریف لا رہی ہے یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں, ان کے وہ ان کے پیر و مرشد ہیں. اور یار گال بتا دیئے ساڑھی ایک مصیبت ہو گئی کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے جس کی اللہ نے ہاتھ میں شفا دیا, لیکن وہ 100 روپے لیتا ہے. ہم کہیں گے اللہ اے وہ ڈاکٹر ہے, ہم تو اس کے بعد جائیں گے جو 1000 لیتا ہے ہمیں 4 دفعہ کھال اتار لے, 4000 کی کھال اتار لے. ہم جائیں گے اسی کے بعد. یہ ہم نے اپنے پروٹوکول بنا دیے. تو اب میری بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. جبے کبے, نوکر چاکر, دربان, مریدین, حضرت آ رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ادھر نہیں ادھر نہیں.
اور وہ جو ہم دیکھیں رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے اصحاب کی جھجک کو دور فرمایا. حضور یہاں سے چلے گئے، وصال فرما گئے، دہری پردہ فرما گئے. حضرت عمر فاروق ایک زمین سے تنکا اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس تنکے سے بھی کم تر ہیں، اور آپ عرش کے راہی، آپ عرش کے ماہی، آپ عرش کے مہمان، اور ہم میں گزار گئے. یا رسول اللہ ہم آپ کا تو یہ دین ہی نہیں دے سکتے. آپ کی شان تو رب جانتا ہے. تو ان صحبتوں کو پہچانیں کہ جن میں بناوٹ نہیں، جن میں تصنع نہیں، جن میں آرٹیفیشلزم نہیں. تو صحبت جو ہے، صحبت یہی کام آنی ہے الا المتقین کی. وہ جو تقوی والے ہیں، ڈرامے والے نہیں، ڈرامے والے نہیں. اب آپ یہ دیکھیں متفق علیہ حدیث ہے. آپ نے میاں صاحب کا شعر سنا ہوگا، ماشاءاللہ نعت خوان حضرات پڑھتے ہیں. علامہ شاہد علی شرفی صاحب آج آپ کے چہرے پہ بڑی رونق ہے. واہ سبحان اللہ، یا عادلیہ دنیا. تو نہال بھائی نے بہت خوبصورت بات کی ہے. بات یہ ہے کہ بات کی ہے، اور جب بات میں نہ ہو تو پھر بات نہیں رہتی. میں اس بات میں صرف یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میاں صاحب کا شعر کہ چنگے بندیاں دی یاری میں جویں دکان اتاراں سودا بانے لئیے نہ لئیے پر بھلے اون ہزاراں مندے بندیاں دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے بانے کچھ بھئیے پر چرگاں پہن ہزاراں. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6694 اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6050. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیں یہ صحبتیں سنگتیں یہ کام آنی ہے. نمازیں، روزے، حج، زکاتاں ہر چیز اپنی جگہ ہے. جو پیر راہبر شریعت نہیں وہ طریقت بھی نہیں، جو طریقت نہیں وہ شریعت ہی نہیں. جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، جب 5 وقت کا جہاد سے کیا سیکھ کے جاتے ہیں؟ جب نماز کا وقت آتا ہے کہ سب چھڑ دے والا چلو نماز پڑھو. یہ ہے شریعت. اور طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیٹھا ہے. جب کسی پہ ہاتھ ہوتا ہے نا، ہاتھ، اس کے ساتھ دنیا ہاتھ نہیں کر سکتی. یاد رکھو حضرت. جی بالکل، بہت بڑی اچھی بات ہے. جب کسی کے سر پر ہاتھ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار وہ سائیاں والا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں نیال بھائی؟ جب کسی کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. کہتے ہیں نا لوگ یہ سائیاں والا ہے، بہت اچھی. وہ دے نیڑے نہ جائیں، واہ واہ. وہ دے بڑے تعلقات نہیں. یہ سارے تعلقات جہاں رہ جائیں گے، یہ تعلق جہاں بھی کام آئیں گے، اور آخرت کے دن بھی آپ کی انگلی پکڑ کے ہماری آگے جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میدان عشرت. ایک جات کے سبحان اللہ بھی نہیں آتے. وہ جی ادھر نہیں جانا جی، داتا صاحب گول کی پیا، بابا فرید گول کی پیا، میں فلاں کی یہ وہ، یہ سارے وہ کام کرتے تھے جو ابو جہل کی اولاد والے تھے. وہ بھی نکروں میں کھڑے ہو جاتے تھے. ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل. یہ کہتے تھے یہ دیکھو نبی کہاں جا رہا ہے، یہ نبی کہاں جا رہا ہے، اب کس کے گھر میں جا رہا ہے، کون اس کے گھر میں آ رہا ہے، اب یہ کون سا فرشتہ آ رہا ہے، کیا تلاوت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک دن یہ سارے خبیث کٹھے ہو کے مل گئے. صبح کا وقت ہے، حضور نماز پڑھانے گئے، اور کمال ہے، اور تلاوت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ایک چوراہے میں نا ابو جہل بھی آگے مل گیا. علامہ شاہر صاحب ایسے ہی ہے نا. واہ، آپ کی توجہ چاہتا ہوں سر، آپ بہت عظیم ہیں، میں تو گناہگار ہوں. تو میں جہاں حضور تشریف فرما تھے جس صحابی کے گھر،
قرآن نازل ہوا، تلاوت ہو رہی ہے، ایک نکر میں ابو جہل کھڑا ہے، دوسرے میں ابو لہب کھڑا ہے، اس میں عتبہ کھڑا ہے، اس میں شیبہ کھڑا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا کلام بند ہوا، اللہ کا آنا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، سارے ادھر ادھر بکھر گئے۔ دیکھا تو ایک ہی چوک میں ابو لہب بھی سارے، بھائی کتنے گئے تھے؟ اب شرمندہ، اب کیا ہے؟ شرمندہ، ایک دوسرے کو روکتے تھے، بھائی کہاں تھے؟ ابو لہب کہتا ہے تینوں نہیں پتا میں کتنے تھے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ تجھے نہیں پتا میں کہاں تھا؟ کہتے ہیں یار اچھا تو کیا تمہاری ویژن کیا ہے، تمہارا کنکلوسیو جو ہے نا وہ ٹچ کیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے یار ہے تو محمد سچا، ہے تو محمد سچا، یہ جو کلام ہے نا ہم نے اپنے ماں باپ سے سنا، نہ کسی شاعر سے سنا، یہ تو کمال کا کلام ہے تو سچا، لیکن کیا کریں مرتے ہیں، اگر اس کے پیچھے چلے تو ہمارے کو ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سچے ہیں، یہ بتا رہا ہوں، میں غبار نہیں مارا، یہ لوگ سچے، جو ان کو بتا گئے وہ بھی سچے تھے، جو کہتے نہیں ادھر نہیں جانا، ساری دکان بند ہوتی ہے۔ اللہ والے قیامت کے دن بھی، یہاں میں خطاب جمعہ میں بھی کہا کرتا ہوں، جس ولی کی مزار پہ چلے جائیں یا کہتے ہیں لو جی جو آگے سجدے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کنجے تے کاک نرہ میں توڑا۔ بات یہ ہے کہ جس ولی کے مزار پہ چلے جائیں، مسجد ہے کہ نہیں؟ بولیں مسجد ہے کہ نہیں؟ جس ولی نے زندگی میں سجدہ نہیں کروایا اور سجدہ کرنے کے لیے رب کی بارگاہ کا راستہ دکھایا، مسجدیں بنوائی، وضو خانے بنوائے، لنگر کھانے بنوائے، وہ ولی مرنے کے بعد سجدہ کروا سکتا ہے؟ ان کے مزارات تو رب کی توحید کا مرکز ہے، اور تم کہتے ہیں توبہ نعوذ باللہ شرک، مشرکانہ باتیں کرتے ہو۔ تو وہ حدیث جو ہے کتنی پیاری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جیسے میاں صاحب نے فرمایا چنگے بندیاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کمثل المسک۔ یہ دیکھیں ہم شعر سنتے ہیں یار پتہ نہیں اپنے طرح انہوں نے گپا لائی ہوئی ہیں، مگر نہیں، حدیث کا نچوڑ ہے، صحیح بخاری متفق علیہ حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کمثل المسک، نیک آدمی کی مثال کستوری کی طرح ہے۔ کس طرح ہے؟ کستوری کی ہے۔ اما الحامل المسک، اما الحامل الجلیس الصالح کمسک، اللہ اکبر، اما ہوا ان یحزیکا، یا تو وہ مسک کستوری والا جو ہے تمہیں ہدیہ دے دے گا، کیا دے دے گا کہ یار لے جاؤ ہدیہ تن تو پتن، ہدیہ دے دے گا، یا ان تبتاع منہ، یا تو اس سے خرید لے گا، حضور فرماتے ہیں، اور تاجد منہا ریحا طیبہ، نہ اگر وہ تمہیں ہدیہ نہ دے تو اس سے خریدے لے تو ساتھ سے گزر جائے گا تو اس کی خوشبو تو تجھے پہنچ جائے گی۔ اس کا ترجمہ کیا میاں صاحب نے، کمثل الجلیس، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو بری صحبت والا ہے، وہ کیا ہے، ہوا نافخ القیر، ہوا نافخ القیر، ایسے ہے جیسے کوئی بھٹی کو بھڑکانے والا ہوتا ہے۔ کس کو بھڑکانے والا ہوتا ہے؟ بھٹی کو۔ بھٹی کا کام کیا ہے؟ ہوا این یحرق کا سیابہ کا، یا تو وہ یہ کام کرے گی کہ تیرے کپڑے جل جائیں گے، تیرے کپڑے جل جائیں گے، نہیں تو تاجد منہا ریحا خبیثا، نہیں تو تجھے صرف بدبو ہی آئے گی اور کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ حدیث کا ترجمہ میاں صاحب نے فرمایا۔ اور آخری آیت کریمہ کا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن پڑھیں۔ اب ہماری مصیبت ہے نا، ہمارے گھروں میں تو قرآن ہم پڑھتے ہیں تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے پڑھتے نہیں، ترجمہ پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا چاہتے نہیں، اس لیے مصیبتیں ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، نیک صحبتوں
کے ساتھ آئیں تو وہ تو اچھی راستہ دکھائیں گے. ہم تو ایسے کے بعد جائیں گے بابا جی جن ہو گیا، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا، کتنے پیسے لو گے؟ 10,000. بڑا چنگا ہے. ادھر آئیں گے تو کہیں گے جی پیسے کوئی نہیں لگے. بڑا چنگا ہے. ادھر آئیں گے تو کہیں گے پیسے نہیں لیں گے. حضرت کیا کہیں گے؟ یار یہ 5 ٹائم میں وظیفہ کر لیا کرو. یہی ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو کی صحبت میں رہتے ہیں. یہ 5 ٹائم یہ کیا یا جبار ہو یا کار یہ حدیث وظیفہ کر لیا کرو. اچھا کہ یار اور میں نے ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور یہی صحبت حضور شاہ نے مشورہ جس کا یاد نحال بھائی کر گئے. اگلی بات کیا کریں گے؟ یار اپنی بیوی کا حق ادا کیا کر. یہی فرماتے ہیں حضرت. یار بھائی کو میں نے کہا آپ نے ہم سب نے کتنے بھائیوں کو یہاں سے لڑتے ہوئے آئے اور حضرت نے ایسے جپیاں ڈلوا کے کہا جاؤ یار. ہاں جی اچھا وہ ایک چلا جائے گا. اگر تو ہوا نا اصلی کہے گا کہ یار کیا بات ہے. اور اگر اللہ پیر صاحب نے پیسے نہیں لائے تو چنگا طویل لے لیتا. ایک پیسے نہیں لیتا، دوسرا طویل. اچھا جی ٹھیک ہے. کدھر جانا؟ وہ فلانے بابے کو جانا. 10,000 لیندہ لوہے تے لکیرے کیے لوہے تے لکیرے بانے کپڑے لین دے پیسے نہ ہوں، بیٹی کو شادی کے قابل بنانے کے پیسے نہ ہوں، جہیز خریدنے کے پیسے نہ ہوں، بچے کی فیس دینے کے پیسے نہ ہوں. لا میری بیگم نے میرے تے تویز پائنے، میری نوح نے میرے تے تویز پائنے. بابے نے 10,000 لیا تویز دیتا ہے. میری بڈھی میرے قابو آدھی ہے کہ نہیں. یہ کچھ رہ گیا. ایسے ہی حضرت یہ چھوڑ دیں، نیک صحبتیں لیں. یہاں پر جو باتیں کر رہے ہیں نا بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کو درست کیا ہر وہ اب صحیح ہے. جی الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان اشرف، اذان اشرف. میں ایک کرامت بتا دیتا ہوں بڑے حضرت کی اور ان کی، بس میں اجازت چاہوں گا. یہ میرا بچہ بیٹھا ہوا ابدا سنا ٹھیک ہے نا جی سبحان اللہ. ان کتے بولا. اچھا ایک ایتھے کریمہ، پھر بڑے حضرت کی ایک کرامت اور پھر حضرت کی کرامت. وہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. میری اپنی عظمت ہے اس کے ساتھ اجازت، کیونکہ پھر نحال بھائی جو ناراض ہو جائیں گے. نہیں بولے کپڑے پھاڑنے والا. سورہ الفرقان آیت نمبر 27 سے 29. حفاظ بیٹھے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں میں رٹے رٹے بڑے لانا، لیکن قرآن ہے. وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے ظالم کی بات اللہ نے کی ہے، یا کافر فاسق فاجر مشرک کی بات نہیں کی. ظالم وہ ہے جو ایمان کے ساتھ تھا مگر اس نے ظلم کیا. ہم تو کہتے ہیں اس نے پیسے کیا، اس نے زمین پہ قبضہ کیا، یہ بیوی کو مارتا ہے، یہ بچوں کو حق دیتا، وہ ظالم ہے. سب سے بڑا ظالم وہ بھی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. یہ ذہن میں رکھیں، سب سے بڑا نافرمان ہے کہ رب سلاری. آج ہم دیکھیں نا مہنگائی یہ وہ فلاں ہے، اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے، لیکن ہم ناشکرے بڑے ہو گئے. وہ وقت بھی تھا، مجھے میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ساڑی اماں سانو گوبر نال نہ مانتی سی، صابن نہانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. آج تو بیٹا الگ صابن لے جاتا ہے، بیٹی الگ لے جاتی ہے، بہو الگ لے جاتی ہے، بیوی الگ لے جاتی ہے، میرا اپنا برعکس اس کا اپنا برعکس. پھر بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں. نہ شکری نہ کریں، یہ دن میں اللہ کا شکر ادا کریں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے یوم یعد الظالم علی یدیہ. قیامت کے دن ظالم ایسے چک مارے گا، ہاتھ پہ کاٹے گا، چک. کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ کاش میں کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتا. کیا کرتا؟ بولیے. میں کسی ہادی رسول. یہاں اس رسول کا معنی جو ہے پیغمبر بھی ہو سکتا ہے، ہادی بھی ہو سکتا ہے، رہبر بھی ہو سکتا ہے، متقی صالح لے لینا مانے. پھر کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. آج ہم دوست بناتے ہیں یار 4 پیسے لگ جائیں گے. آج ہم داڑھی نہیں رکھواتے
کہ یار میرا دوست کیا کہے گا تو مولوی ہو گئے. یار یہ سمجھ لو کہ قبر میں حضور کی زیارت ہونی ہے اور حضور کی داڑھی ہے. آقا کی کیا ہے؟ داڑھی ہے. ان دوستیوں کی خاطر آج اپنی زندگی کے چال چلن نہ رکھو. یہ چال چلن ہمیں بدلنے پڑیں گے اور چال چلن وہ رکھو جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے. اللہ والوں کا ہے چال چلن. کتنی خوبصورت چہرہ ہے یار. یہ چہرے بھی نہیں رہنے, میں نے بھی, کسی نے بھی نہیں رہنا. پچھتائیں گے ہم اگر ان چہروں کی عزت نہیں کریں گے, ان صحبتوں کی لاج نہیں رکھیں گے. اللہ اکبر. یہ کر کے وہ کیوں کہے گا کاش میں فلاں کا دوست نہ ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر, کیونکہ اس نے مجھے رب کے ذکر سے روکا تھا, گمراہ کیا تھا. نیک کہتے تھے نماز پڑھو, یہ کرو, یہ مجھے گمراہ کر دیا. اذانیں ہو رہی ہیں, دوست کہتا نہیں چل یار کرکٹ کھیلنے چلیے, چل یار فلم دیکھنے چلے, چل یار فلاں جگہ چلے, چل یار فلاں. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس کے بعد کہ ہر چیز میرے سامنے لوگوں نے بتائی, سب کچھ مجھے پتا تھا. وہ چک مارے گا. یعد الظالم علی یدیہ, کیوں؟ وقال الشیطان للانسان خذولا, کیونکہ شیطان انسان کے لیے بڑی دغابازیاں کرتا ہے. نماز فجر ہوگی, سویا رہا, ادھر نہیں جانا. اے پیر کا مرید ہو گئے تو سنی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ سنی ہو جائے گا. ادھر نہیں جانا. اے بابے کو کیے, اللہ اکبر. تے خشکے کو کیے. خشکا تو وہ ہے جو اپنے رسول کی عزت سے بھی, عزت کے بھی قابل نہیں. جس رسول نے قرآن دیا اسی قرآن میں سے کہتا ہے توبہ نعوذ باللہ وہ تو ہے ہی بشر. کیا باتیں ہیں, چھیڑیں گی تو آگے نکل جائے گی. بات ہے نیک صحبت کی. نیک صحبت ہم تلاش کریں. اور آخری بات وہ میں نے جیسے عرض کیا تھا, دوستیاں تلاش کریں. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, دوستیاں تلاش کریں. یہ حدیث بھی صحیح بلکہ متفق علیہ حدیث ہے, جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی سایہ دے گا اپنے عرش کا. ایسے کیا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. آج اگر 45 درجہ پہ گرمی ہو, ہاٹ ہو, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اگر صرف درخت کا سایہ بھی مل جائے نا, ہم کہتے ہیں یا اللہ شکر ہے تیرا ٹھنڈا پانی لبے نہ لبے. اور وہ پسینہ, وہ گرمی جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اس دن اللہ نے فرمایا میرے حبیب, حدیث قدسی ہے کہ 7 ایسے لوگ ہوں گے, میں کہوں گا تم نے پسینے میں ڈبکیاں نہیں کھانی, آؤ میرے عرش کے سائے کے اندر. اس میں وہ طویل حدیث ہے. ایک وہ بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں رجلان یحب فی اللہ, 2 اشخاص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی. پیر صاحب کا نام الحمدللہ اللہ کی خاطر آتے ہیں, وہ اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. یحب فی اللہ واجتمع علیہ, اسی محبت پر وہ اکٹھے ہوئے. وتفرقا علیہ, اور اسی پر الگ جدا ہو گئے, اسی پر زندگی گزاری, چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں, شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں. اللہ فرمایا جا آ جاؤ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, میرے عرش کے سائے میں آ کے بیٹھ جاؤ, میرے عرش کے سائے میں آ کے بیٹھ جاؤ. 2007 میں الحمدللہ انہی کے قدموں کی خیرات, حضور پیر صاحب کے قدموں کی خیرات, آج اللہ نے مجھے 18واں گریڈ دیا ہے. میں سینئر, میں پرنسپل ہوں گورنمنٹ ادارے میں, میں جس قابل ہی نہیں ہوں. آپ یہ LLB MPhil ڈگریاں پتہ نہیں کیا, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہاں سے. جب میں یہاں آیا تھا ان کی صحبت سے پہلے تو میں صرف فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کے بعد اللہ نے سارا کچھ عطا فرما دیا. ٹھیک ہے نا. آخری باتوں میں صرف حضرت کی, بڑے حضرت کی کرامت اور ان کی 2007 میں حضرت جب جانے لگے, آپ کو تو حضرت میں نے کئی دفعہ آپ کی بارگاہ میں بات عرض کی ہے, تو نیچے جو ڈرائنگ روم ہے نیچے گھر کا, وہاں بڑے حضرت شاہ نعیم اشرفی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. اس کے بعد میرے خیال میں تشریف نہیں لے سکا, اس کے بعد آیا. تو میں نے
قدم بوسی کی اور ایسے اٹھنے لگا تو میرا قمیض تھا یہاں سے ان کے پاؤں کے نیچے آیا اور یہاں سے پھٹتا پھٹتا یہاں تک پھٹ گیا. کیا اس کے بعد نہیں ہے؟ اچھا جی نہیں ہے، جی نہیں ہے، پھٹتا پھٹتا رہے یہاں تک پھٹ گیا. تو میرا نا مجھے دیکھا حضرت میں بڑا پریشان. کہتے بیٹا پریشان کیوں ہے؟ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دے دی ہے. پریشان ہوتا ہے نا بندہ، کپڑا پھٹ جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے، یہ وہ. بیٹے آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رنگ دیا ہے. یہ الفاظ سے حضرت کے یہ دعا. اس کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے صدقے، ان کے قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 17ویں گریڈ کی نوکری دی. اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان اس سے پہلے 7 دفعہ دے چکا تھا. 2001 سے ٹرائی کر رہا تھا، 2007 آ گیا تھا، اور یہ 8ویں دفعہ میں نے امتحان دیا. اور حضرت کے قدموں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری سلیکشن کروا دی. چھلانگ مارے تھے پھر پھٹے. جی حضور. پھر میں امتحان دینے گیا پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر میں، جہاں رضا بلاک میں، جہاں سارے وہ سینٹر بنتے ہیں. وہاں جب امتحان دینے گیا میرے پاس وہ موبائل تھا 3310 جو ہوتا تھا، بڑا مٹرولا تھا. وہ موبائل انہوں نے کہا یہاں جمع کروایا. موبائل میں نے جمع کروایا، پیپر دے کے واپس آیا تو بڑا رش تھا. تو وہ جو جس نے جمع کیا اس نے کہا یار اوپر سے آ جائے، اوپر سے آ جائے. جب میں اوپر سے ایسے نا آگے بڑھا، میں نے کہا جو میرا موبائل پڑا. جو میں نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے تھے وہ جگلے کے اندر آئے، پھر اتنا ہی پھٹ گیا. جب میں لے کے آیا، اب میرا جنگ ہے، سرگودے کے 4-5 دوست کھڑے تھے. وہ کہنے لگے اوے تو کی لگایا ہے؟ میں یار قمیض پھٹ گیا. میرے دوست ہی کہنے تھے لگایا کیوں؟ میں کہا یار تسی دیکھ کے مذاق کرو گے. اچھا ان میں سے ایک دوست پڑا، اس نے کہا تو ہیڈ ماسٹر لگ گیا، اور جس دن تو ہیڈ ماسٹر لگے گا پہلے دن تو سوٹ پا کے جا. کڑیاں سے کڑیاں ملے گا. ایمان ہونا چاہیے یار، یقین ہونا چاہیے. اور یہی بات تھی کہ حضرت کے قدم کا پڑھنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی. اگلی بات، جس محلے میں میں رہتا ہوں آپ کو پتا ہے 25 سال، اب 26واں مجھے شروع ہو گیا. میں جولائی 97 میں آیا تھا ایز اے امام. میں مؤذن رہا، بلکہ امام نہیں مؤذن آیا. پھر الحمدللہ میں امام ہوا. پھر 2001 میں ایز اے خطیب، وہاں سے کیری آن ہے. ٹھیک ہے، حضرت کی بڑی محبتیں، شفقتیں، میں بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی دے اور ہر گمراہ کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ غلط سودا بیچنے والے بھی لوگ پھرتے ہیں. آخری بات کر کے میں اجازت چاہ رہا ہوں، میں آدھا گھنٹہ ہو گیا. ایک بندے نے نا مجھے بات کی، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. ایک بندے نے مجھے بات کی اور یقین کریں میرے دل میں نا کھٹاس آئی حضرت کے لیے آئی. میں یہاں اعلان بات کر رہا ہوں، کھٹاس آئی. میں نے کہا ایسے ہی ہوں گے. دل میں شیطان جو ہے ذہن میں ڈال دیتا ہے. اور میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں رات کو سویا، ٹھیک ہے، تو جب صبح اٹھا ہوں نا تو خواب کی آیا. میں خانقاہ پہ آیا ہوں یہاں نیچے، اور حضرت بہت بڑی تسبیح لے کے تسبیح کر رہے ہیں. جو ہی میں آیا ہوں، میں اکیلا ہوں، حضرت بھی اکیلے. حضرت کہتے ہیں بیٹے دل صاف رکھا کرو، اللہ نے ہمیں صاف رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک صحبتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ